حاجرات زجرن فتالیات ذکرن ان الہکم لواحد. یہ سبق گزرا، اس سے آگے بھی تھا. پہلی 3 آیتیں سورۃ الصافات، ان کے بارے میں مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ یہ فرشتوں کے بارے میں، یعنی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ واو جو شروع میں ہے وہ قسمیہ ہے. پہلی آیت اور آیت میں جو شروع میں لفظ ہے والصافات، اسی مناسبت سے سورت کا نام ہے، اور سورت مکی ہے. 5 رکوع 182 آیات ہیں. ترتیب تلاوت میں 37 ہے اور نزول میں 52 ہے. گزشتہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اللہ پاک کا اختیار ہے، توحید باری تعالی ہے. اور یہاں بھی آغاز ہو رہا ہے اللہ پاک کا اختیار ہے، اور ان الہکم لواحد. قسم کھائی اللہ پاک نے ان فرشتوں کی جو منظم صف بندی کے ساتھ کھڑے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اس طرح کھڑے ہوا کرو، یعنی نماز میں فرض نماز کی بات ہے، جس طرح فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ نے ترتیب بتائی کہ صف کو بالکل منظم سیدھا رکھیں، اور پھر اس حدیث پاک میں فرمایا کہ اگلی صف کو پہلے پر کرو، حدیث پاک میں آیا. اور اس میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس طرح صف بنایا کرو جس طرح صف بندی فرشتے کرتے ہیں اللہ پاک کے سامنے. تو یہ ان کی ایک خاص حالت ہے. تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی. زجر جھڑکی دینا، یا یہ ہے کہ عذاب اتار دینا. لعنت کی جھڑکی کہ اللہ کی رحمت سے تم دور ہو، اور پھر عذاب الہی کا اتارنا، یہ ایک خاص قسم کے فرشتے ہیں جو صف بصف کھڑے ہیں، وہ بھی بڑے خاص ہیں. اور جو حکم الہی پر عذاب اتارتے ہیں وہ بڑے زوراور ہیں، وہ بھی بڑے خاص ہیں. اور تیسرے فتالیات ذکر، تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ پاک کا قرآن. تو یہ بڑی شان والے ہیں. جو تلاوت کا اہتمام کرتا ہے وہ شان والا ہے، اسی طرح جو انسان بھی اہتمام کرتا ہے وہ بھی شان والا ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے 3 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی. اس قسم سے ان فرشتوں کا معتبر ہونا، مقبول ہونا، اور جس حوالے سے قسم کھائی گئی ہے وہ حوالہ اللہ پاک کے ہاں بڑا مانا ہوا ہے، قبول ہوتا ہے. تو ترتیب دیکھیں، صف بندی والے، زجر و توبیخ والے، اور پھر تلاوت اور ذکر والے. تو یہ جو سب سے اوپر کون ہے؟ جو ذاکرین ہیں. قرآن شریف کی تلاوت جو کرتا ہے وہ بھی اللہ پاک کا ذکر کر رہا ہے. ان الہکم لواحد بنیاد بتا رہی ہے کہ یہاں توحید کا اعلان ہوا ہے، توحید کا درس ہے. اب سارا مضمون آپ دیکھتے جائیں گے تو وہ اسی آیت کی طرف لے کے آئے گا. ان الہکم، یہ سب کے سب جو ہیں جن کی حق تعالی نے قسم کھائی ہے، یہ اتنا بڑا جو منظم اور مرتب سلسلہ ہے
ملائکہ کے ہاں تو یہ آسمانوں کی بات ہو رہی ہے، دلیل ہے کہ تمہارا الہ ایک ہے۔ ایسے زوراور بڑے فرشتے جو اس کے حکم کے تابع ہیں اور بالکل ایک نظم مرتب ہے، سوتر برابر ادھر ادھر نہیں کچھ، تو کس کا حکم چل رہا ہے؟ اللہ پاک کا، اور اللہ تعالیٰ کا شریک کوئی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ پالنہار ہے، مربی ہے، سب آسمانوں کا اور زمین کا۔ الارض کے ساتھ سب زمینوں کا معنی بھی کیا جاتا ہے، وما بینہما، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا بھی پروردگار۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، کیونکہ سورج طلوع کی جگہ بدلتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے۔ اللہ پاک نے ایسا حکم جاری کیا ہوا ہے اسے، تو جہاں جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے، تو اس کے طلوع کا ایک مقام نہیں ہے، بہت مقام ہے، اس لیے جہاں جہاں سے وہ طلوع ہوتا ہے، مشرق نہیں مشارق فرما دی۔ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ، اور دوسرے مقام پہ مغارب بھی آیا ہے، صرف مغرب نہیں مغارب بھی آیا ہے، تو ظاہر ہے یہ جگہ بدل کے جو طلوع ہوتا ہے تو یہ کس کا حکم ہے؟ اس پہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی حکم چلا سکتا ہے؟ تو یہ آیت بھی کیا بتا رہی ہے؟ اِنَّ الہکم لواحد اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِینَةٍ الْکَوَاکِب، بے شک ہم ہی نے سمائے دنیا کو خوبصورت بنا دیا، مزین کر دیا، حسین کر دیا ستاروں کے حسن سے۔ اب یہ کہاں کہاں ہیں؟ اب جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں ایسے بھی ہیں کہ جن کی روشنی زمین تک آئی ہی نہیں ہے، ابھی تک آئی ہی نہیں ہے، اور روشنی کی فی سیکنڈ 3 لاکھ کلومیٹر رفتار ہے، اور یہ پتہ نہیں یہ ستارے سیارے رب العالمین کی مخلوق، لیکن اس کو کہاں ذکر کیا؟ سما دنیا، یہ اوپر سے نیچے کی طرف سب سے آخری آسمان ہے، اس کو سجا دیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت کو۔ یہ جو شیاطین ہیں یہ سمائے دنیا تک جاتے ہیں، اس کے قریب تک جاتے ہیں، تو وہاں ان کو جو روکا گیا ہے یہ بھی ایک خاص سلسلہ ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی یہاں کر دیا گیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ہر سرکش شیطان سے حفاظت ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلیٰ، ملأ اعلیٰ کی تو کوئی بات وہ نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، مارے جاتے ہیں ہر طرف سے، ان پہ شہاب ثاقب، وہ میزائل مارے جاتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ اوپر والے فرشتے، ان کی بات تو نہیں سنتے۔ دحوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاسِعٌ، یہ جو ہر جانب سے ان پہ
جو بمباری ہوتی ہے بھگانے کو، بھاگتے ہیں وہ، اور ان کے لیے عذاب مسلسل ہے، سزائے پہم ہے، نہیں نزدیک لگنے دیا جاتا۔ یہ شیاطین کا کیوں ذکر ہے؟ یہ آگے بڑا اہم معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہی شہاب ثاقب لپکا، تو آپ نے پوچھا ہم سے، یہ دور جاہلیت میں ایسا دیکھو تو کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی بڑا آدمی مر گیا ہے یا ایسے کوئی بات کی ہم نے، فرمایا نہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العالمین جب کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو آپ کا جو فرمان ہے وہ ملائے اعلیٰ پہلے 7ویں آسمان والے فرشتوں تک آتا ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نیچے والے پوچھتے ہیں کہ رب العالمین نے کیا فرمایا، تو وہ بتاتے ہیں، پھر یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان جس کو سمائے دنیا فرمایا نا، انا زینا السماء الدنیا، یہاں والے ملائک پوچھتے ہیں کہ رب العالمین کا کیا فیصلہ ہے، کیا فرمایا، تو وہ انہیں بتاتے ہیں۔ تو یہ جو شیاطین ہیں یہ اس بات کو سننے کی کوشش کرتے، تو لا یسمعون الی الملأ الاعلی، نہیں سن سکتے، الا من خطف الخطفۃ، مگر کوئی جو تھوڑی بہت کوئی بات اچک کے لے گیا، تو وہ اچکنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ملائکہ کہہ رہے ہیں، فَاتْبَعُوا شِهَابٌ ثَاقِبٌ، تو پھر پیچھا کرتا ہے وہ دہکتا ہوا شعلہ، وہ مارا جاتا ہے۔ فرمایا یہ بات ہے، اس سے کسی کے مرنے اور یہ والی بات نہیں۔ جاہلیت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے تھے تو دور جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی، کوئی بڑا آدمی مارا گیا ہے، فوت ہو گیا، فرمایا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ہر علاقے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہوتی ہیں، یوں ہو جائے تو یوں ہے، ایسے ہو جائے تو ایسے، کچھ بھی نہیں، سب لا یعنی باتیں، توہمات ہیں، ان کا تعلق علم کے ساتھ نہیں، جاہلیت کے ساتھ ہے، جہالت کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بات کوئی تھوڑی بہت اچک لیتے ہیں سماعت میں، تو وہ کیا کرتے ہیں، یہ ادھر آ کے جادوگروں کو اور ذائچہ بنانے والوں کو ان تک یہ بات پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی تھوڑی بہت بات سنی ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہوئے شیاطین